محترم حاضرین جمعہ، پس پردہ معزز خواتین، دیگر سامعین و سامعات، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں اس بات پر کہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کی سب سے بیش بہا اور قیمتی نعمت توحید سے سرفراز کیا ہے۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص خاتم النبیین رحمت للعالمین، میرے اور آپ کے رہبر و رہنما، ہادی و امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کا جو خطبہ جمعہ ہوگا اس کا مرکزی موضوع نہایت ہی مربوط اور مرکز انداز میں نکات کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آج کا موضوع ہے شخصیت پرستی کا نقصان کیا ہے۔ شخصیت پرستی کی وجہ سے سابقہ میں امت میں کیسے افتراق ہوا، انتشار ہوا، اور اس کے کیا برے اور مضر نتائج امت مسلمہ پر مرتب ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ دور حاضر میں جو شخصیت پرستی ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اس کی مذمت کریں گے۔ شخصیت پرستی ہر قوم میں پائی جاتی، ہر جگہ آپ یہ دیکھیں گے کہ کسی ایک شخص کو بہت زیادہ ماننے والے، اسی کو اپنا آئیکن سمجھنے والے، اسی کو اپنا آئیڈیل سمجھنے والے تمام اقوام میں پائے جاتے ہیں، اور یہ انسان کی فطرت میں داخل، یہ انسان کا نیچر ہے کہ کسی کے علم و ہنر کو دیکھ کر کے وہ اس پر فدا ہوتا ہے، اس کے کمال کو دیکھ کر کے اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت، کیونکہ دنیا میں بے شمار انسان ہیں، لیکن ہر ایک کی صلاحیت یکساں نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین بعض لوگوں میں لیڈرشپ کی صلاحیت ان کو عطا کرتا ہے، اور بعض کے اندر علم و ادب کی صلاحیت ہوتی ہے، اور بعض کے اندر تحقیق و تخریج کی صلاحیت ہوتی ہے، کوئی شعر و شاعری اور اپنی زبان کے فن ادب کا ماہر ہوتا ہے۔ بہرحال صلاحیتیں بندوں کے درمیان میں قدر مشترک ہیں، لیکن سب اس کے درمیان میں اپنی قابلیتوں میں مساوی نہیں، اس میں تفاوت پایا جاتا ہے۔ ایک میدان میں، ایک فیلڈ میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں، لیکن نام ایک ہی کا بنتا ہے۔ لوگ اس کو چاہتے ہیں، لوگوں سے اس کا ایک وابستہ، ایک تعلق بن جاتا ہے، لوگ اس کی عقیدت بن جاتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر کے کہ واقعتاً اس نے یہ کام کیا ہے کہ رہتی دنیا تک اس کو یاد رکھا جائے گا، اس کو خراج تحسین دیتے ہیں۔ تو یقیناً یہ انسان کے نیچر میں ہے کہ کسی شخصیت سے متاثر ہونا، اور یہ کوئی معیوب بات بھی نہیں، یہ کوئی بری بات بھی نہیں، لیکن شریعت ہمیں اس بات سے منع کرتی ہے کہ کوئی شخصیت حق و باطل کے لیے معیار نہ بن جائے، کوئی شخصیت فرقان نہ بن جائے کہ اب اس کی زبان سے جو نکلا یہی حق ہے، اس نے جو کہہ دیا یہی قول فیصل ہے، اس نے جو کر دیا یہی پتھر کی لکیر ہے۔ اس طریقے کی جو عقیدت ہوتی ہے، شریعت نے اس سے منع کیا۔ اسی وجہ سے دیگر اقوام کی ہلاکت اور شرک میں ملوث ہونے کا ایک سبب یہ بھی ذکر کیا گیا کہ ان میں کا کوئی نیک آدمی جب مر جاتا
تو اس سے اس قدر ان کو عقیدت ہوتی کہ وہ اس کی مزار ہی بنا دیتے. وہ وہاں جاتے، میلے ٹھیلے لگاتے، وہاں جا کے سجدے کرتے، رکوع کرتے، اب اس سے آہستہ آہستہ دعائیں مانگتے اور اسی کو اپنا سب کچھ کرتا دھرتا سمجھتا. تو یہ عقیدت، وہ نیک تھے، وہ صالح تھے، یہ بالکل درست ہے. اچھے لوگوں سے، اللہ کے ولیوں سے محبت رکھنی چاہیے، لیکن آپ کی یہ محبت، یہ عقیدت عقیدے میں نہیں بدلنی چاہیے. ہمارے استاد محترم بڑی بہترین بات کہا کرتے تھے کہ اردو اور عربی کے عقیدت اور عقیدے میں زیادہ فرق نہیں ہے، کیونکہ عقیدت جب کسی سے انتہا درجے کی ہو جاتی ہے تو آگے چل کے وہ عقیدہ ہی بن جاتی ہے. تو کہا کہ عقیدت رہے، عقیدہ نہ بن جائے. اور شخصیت پرستی کے تعلق سے جو نقصانات ہیں، اس شخصیت پرستی نے امت کے درمیان میں جو تفرقہ پیدا کیا، جو اختلاف پیدا کیا، وہ آج میرے اور آپ کے سامنے بالکل واضح ہے. صدیوں سے ہم اس اختلاف کو لے کر کے جوجھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ چاروں ائمہ کی تقلید کرنے میں ہی حق محصور ہے، لہذا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چار گروہ تو شخصیتوں کے نام پر یہیں پیدا ہو گئے. اب انہوں نے کہا کہ امام محترم جو بولیں گے اب وہی قول فیصل ہے. چاہے اللہ کے رسول کی حدیث آ جائے، میں رسول اللہ کی حدیث کو تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن امام کے قول کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ دیکھو شخصیت پرستی کا برا انجام اور اس کا برا نتیجہ. امت کو ایسے اس نے ڈبو دیا اور غرق کر دیا. پھر اس کے بعد معاملہ یہیں تک محدود نہیں رہا، اور بھی فرقے آئے، جہمیہ، معتزلہ، قدریہ، ماتریدیہ، اشاعرہ. اور کیا آج ہمارے زمانے میں فرقے نہیں ہیں؟ شخصیتوں کی طرف بھاگنے والے، فتنہ غامدی یہ ایک نیا فرقہ، انجینئرنگ کا ایک نیا فرقہ، مودودیت کا ایک نیا فرقہ، بریلویت کا نیا فرقہ، صوفیوں تبلیغیوں کا نیا فرقہ، یہ سب کے سب شخصیتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اب ان سے کہو کہ تمہارے اکابر نے یہاں غلطی کی ہے، عقیدے کے اس باب میں، حدیث کے اس باب میں ان سے خطا کا صدور ہوا ہو، وہ لڑ پڑیں گے آپ سے. یہ شخصیت پرستی. ان سے کہو کہ تمہارے اکابر سے یہاں خطا ہو گئی، گرچہ کہ اجتہادی خطا، لیکن یہاں پر وہ واضح طور پر قرآن و سنت کے نصوص کے خلاف جا چکے ہیں. وہ قرآن و سنت کو پس پشت ڈالے گا، لیکن جس شخص کی شخصیت پرستی میں مبتلا ہے اس کے خلاف ایک لفظ بھی اس کے لیے ناقابل برداشت. امت گروہوں میں، فرقوں میں منقسم ہو کر کے رہ گئی. یہ تو سنی مسلمانوں کی کیفیت آپ کے سامنے رکھی گئی. شیعوں میں تو 14 فرقے بن گئے. امام تو 12 بنائے تھے، فرقے 14 بن گئے ان کے اندر. تو یہ سب شخصیتوں کے پیچھے بھاگنے والے امت کا شیرازہ، امت کی اجتماعیت، مسلمانوں کے اتحاد اور یونٹی کو انہوں نے خاک میں ملا کر کے رکھ دیا. اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. شخصیت پرستی جیسے میں نے کہا یہ دیگر قوموں میں بھی پائی جاتی ہے اور ان قوموں کے اندر پائی جاتی ہے جن قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے. مسلمان شخصیت پرست نہیں بن سکتا، مومن شخصیت پرست نہیں ہو سکتا. یہ تو یہود و نصارہ کا وتیرہ ہے، یہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو، علماء سو کو، اپنے درویشوں کو، اپنے مرشدوں کو، اپنے ہادیوں اور رہبروں کو، اپنے لیڈروں کو انہوں نے رب بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر کے. صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میں بھی سابقہ میں نصرانی تھا، لیکن ہم نے کبھی اپنے درویشوں کو، اپنے علماء کو رب نہیں کہا، رب نہیں مانا.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا تمہارے علماء، کیا تمہارے درویش، کیا تمہارے رہبر اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کر دیتے تو کیا تم اس کو حرام نہیں مانتے؟ یا اللہ کے حرام کو تمہارے علماء اور درویش حلال کر دیتے تو کیا تم اس کو سر تسلیم خم نہیں کرتے؟ تو کہا کہ ہاں، وہ اللہ کے حلال و حرام کو بدل دیں تب بھی ہم اس کو مان لیتے تھے۔ تو کہا اللہ کے رسول نے یہی تو رب بنانا ہوا۔ تو یہ کس کا طریقہ ہے؟ شخصیت پرستی یہود و نصارہ کا طریقہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات کے تعلق سے یہ کہا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی بن مریم، کیا اے لوگوں میری شخصیت میں ایسے غلو نہ کرو، میری تعریف میں اس قدر تجاوز نہ کرو، مجھے اتنا بڑھا چڑھا کر کے پیش نہ کرو جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو پیش کیا۔ عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ ابن مریم ابن اللہ، نعوذ باللہ، کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو کہا کہ تم ایسے غلو نہ کر دینا، تم اتنا بھی میری تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے نہ ملا دینا کہ تم میری ذات میں غلو کر بیٹھو۔ میرا احترام وہی ہے، میرا مقام وہی ہے، میری عزت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے یا جس سے مجھے عطا کیا ہے اور سرفراز کیا۔ آپ رحمت للعالمین، آپ خاتم النبیین، آپ لوگوں کے سردار، آپ اس کائنات کی سب سے وزندار شخصیت، لیکن آپ غلو کریں، نبی کو اللہ کے مقام پر لے کر چلے جائیں، اللہ کے اختیارات نبی کے حوالے کر دیں، وہ امور جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص وہ نبی کو سونپ دیں، تو یوں سمجھو کہ آپ شخصیت پرستی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور یہ شخصیت پرستی آدمی کو نہ صرف یہ کہ شرک و بدعات بلکہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی، وہ اسلام کے باہر ہو جاتا ہے جو کسی شخصیت کے پیچھے دیوانہ وار ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں، جہاں تک معاملہ نبیوں کا، کسی نبی کی اتباع، بالخصوص امت محمدیہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی، یہ شخصیت پرستی نہیں کہلائے گی، کیونکہ نبی کی ذات بحیثیت نبی اور رسول ہے۔ نبی بحیثیت محمد ابن عبداللہ نہیں ہے، بحیثیت رسول اللہ ہے۔ لہذا یہ شخصیت پرستی نہیں، کیونکہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، نبی تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کہلواتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اپنی طرف سے نہیں بولتے، اپنی چاہت سے نہیں بولتے، یہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ان تک پہنچتا ہے، آسمانی وحی کا نزول ہوتا ہے، وہ جو امانت تم تک پہنچانی ہے وہ اسے پہنچا دیتے، یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ تو انبیاء اس سے مستثنیٰ، شخصیت پرستی سے انبیاء مستثنیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کی اتباع، رسول کی اتباع، گویا کہ یہ اللہ کی اتباع، رسول کی اطاعت و فرما برداری، رسول نے جو کہا اس کی تابعداری، یہ در حقیقت اللہ رب العالمین کے احکامات کی پاسداری۔ اللہ نے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ انبیاء سے الگ جو شخصیت پرستی کا فتنہ اور جو فضا ہر زمانے میں رہی، ہمارے زمانے کے اندر بھی موجود ہے، اس کو انبیاء سے مستثنیٰ کر دیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود، اتنا اعلیٰ مقام ہونے کے باوجود، اتنا عرفہ مقام ہونے کے باوجود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احتیاط دیکھو اپنی شخصیت کو لے کر کے۔ ایک صحابی کا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بٹایا اور ان کا جو کام نہیں ہو رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور ذریعے سے، آپ کے تعاون سے وہ کام مکمل ہو گیا۔ صحابی کو بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا
شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ماشاء اللہ و شئتا، اللہ نے چاہا، آپ نے چاہا، کام بن گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو پکڑ لیا، کہا کہ ایسے نہ کہو کہ اللہ نے چاہا، آپ نے چاہا تو ہو گیا، بلکہ ایسے کہو اللہ نے چاہا، پھر اللہ کی چاہت کے تابع میری چاہت سے یہ کام ہوا۔ ما شاء اللہ ثم شئت، کیونکہ واو جب آتا ہے عربی زبان میں تو برابری کے لیے آتا ہے، تو کہا کہ اللہ کے برابر نہ کر مجھے اللہ کے تابع کر۔ ما شاء اللہ ثم شئت، کہ اللہ نے جو چاہا اور اس کے بعد اللہ کے تابع داری کے موافق نبی کے توسط سے یہ کام، سبحان اللہ۔ تو یہ احتیاط تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، احتیاط تھا اپنی شخصیت کو لے کر، اور تواضع، عاجزی، انکساری۔ نبی کی پوری سیرت آپ پڑھ لو، کبھی اللہ کے رسول نے اپنی ذات کو چمکایا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ایسے بیٹھے رہتے کہ اگر کوئی اجنبی آتا تو اس کو پوچھنا پڑتا تھا کہ اس مجلس میں نبی کون ہے، سبحان اللہ۔ تو اپنی ذات کو کبھی ممتاز کیا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی شخصیت کے نمو اور اپنی شخصیت کے اظہار کی دعوت نہیں تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احتیاط تھا۔ اور آپ دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ امت کو بانٹنے کے بعد اصول بنائیں، رولز بنائیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بنائیں کہ ٹھیک ہے اس مذہب کو تم مان رہے ہو، مثال کے طور پہ تم حنفیت کو مان رہے ہو، تو اب حنفیت کے اصول یہ ہیں، اصول کرخی کی یہ عبارت ہے، کہا کہ کوئی قرآن کریم کی آیت، اللہ رب العالمین کے کلام سے کوئی آیت کریمہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث امام محترم، امام اعظم، امام ابو حنیفہ کے قول سے ٹکرائے، یہ جملہ زبان سے ادا کرنا ہی ایک صحیح العقیدہ مسلمان کے لیے باعث ندامت۔ امام کا قول قرآن سے ٹکرائے، بات ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر بھی سنو ان کی عبارتیں، ان کی کتابیں، ان کے عقائد۔ کہا کہ اگر آ جائے قرآن اگینس میں کس کے، امام صاحب کے قول کی، یا حدیث آ جائے تو کہہ رہے ہیں اصول ہے یہ حنفیت کا، اصول اول ہے، کہہ رہے ہیں کہ آیت کریمہ کو منسوخ کر دیا جائے گا، آیت کو منسوخ کر دیا جائے گا، یا پھر ہو سکے تو آیت کی تعویل کی جائے گی۔ اب ہم لڑ رہے ہیں، اہل حدیث سب کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ حدیث ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ سنن کی روایتیں ہیں، صحیح سند سے ثابت ہے، اور وہ ہمارا مقابلہ بھی کر رہے ہیں۔ کوئی ایک حدیث آپ ان کو پیش کرو، وہ اس کا جواب دیں گے، خاموش نہیں رہیں گے وہ، کیونکہ حدیث کو نہیں مانیں گے، حدیث کو تسلیم نہیں کریں گے، 10 سال حدیث کی تعویل ضرور کریں گے۔ ایک حنفی عالم نے کہا کہ مجھے 14 سال ایک حدیث کی تعویل کرنے کی ضرورت کیا پڑی، حدیث کو مان لیتا تو قصہ ہی ختم ہو جاتا۔ 14 سال لگ گئے، کوئی بھی حدیث پیش کرو تعویل، کوئی بھی آیت پیش کرو تعویل، اس کا مطلب یہ نہیں، اس کی مراد یہ نہیں، اس کا مفہوم یہ نہیں، اس کا معنی یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں، اس کی غرض یہ نہیں، اس کا سبب نزول وہ نہیں۔ تو اس طریقے سے تعویلات کرتے کرتے امت کو تفرقہ، اختلاف، انتشار اور آپس میں منقسم کر دیا ہے۔ اور داعیہ کیا تھا؟ امام سے جوڑے رکھنا، شخصیت پرستی سے باندھے رکھنا، یہی ان کا سب سے اہم اور بنیادی اصول تھا۔ اور اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں ایک اور نقصان کیا ہوا؟ اختلاف ہونے کی وجہ سے ٹولیوں میں تو بڑھ گئے مسلمان، اور میں کہہ رہا ہوں یہ سن لیں آپ، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سہروردی، چشتی، قادری، مودودی، یا اسی طریقے سے غامدی، یا پھر علی مرزائی، یہ جتنے بھی ہیں یا پچھلے زمانے میں گزر چکے ہیں، یہ سب شخصیتوں کی طرف نسبتیں ہیں۔ دیکھ لیں آپ، یہ سب شخصیتوں کی طرف نسبت ہے۔
ایک واحد نسبت ہے سلفی. سلفی نسبت ایک ایسی نسبت ہے جو سیدھے آپ کو قرآن و سنت سے جوڑتی. سلفی کسی شخص کی طرف نسبت نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ جو دیگر مسالک، مذاہب اور مکاتب ہیں، یہ شخصیتوں سے آپ کو جوڑیں گے. اور سلفی منہج، سلفی اصول قرآن و سنت سے آپ کو جوڑے گا، قرآن و سنت سے آپ کو وابستہ کرے گا، کیونکہ یہ کسی شخص کی طرف منسوب نہیں ہوتا. دوسرا نقصان کیا ہوا کہ جب شخصیت کو بہت زیادہ ابھارا گیا، شخصیت کو جب بہت زیادہ لوگوں کے سامنے ممتاز بنا کر کے پیش کیا گیا کہ یہ ایک کراماتی شخصیت ہے کہ ان کی مانو، تو اس سے ہوا یہ کہ حدیث کا جو مقام تھا وہ مقام لوگوں کی نظروں میں کم ہو گیا. جبکہ صحابہ کا منہج کیا رہا، صحابہ کا طریقہ کیا رہا کہ کوئی حاکم وقت، اس کا کوئی بھی حکم ہو یا کوئی بھی وہ آرڈر جاری کرے، اگر وہ اللہ کے رسول کی حدیث کے خلاف ہو جائے تو صحابہ اٹھ کر کے اس کی مخالفت کیا کرتے تھے. کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ کی حدیث کے خلاف، یہ رسول اللہ کے حکم کے خلاف. مروان ابن حکم خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کی نماز کا طریقہ اور عیدین کی نماز کا طریقہ دونوں الگ. اب آپ جمعہ میں ہیں، یہاں پہ پہلے خطبہ سن رہے ہیں، بعد میں نماز ادا کی جائے. جبکہ عیدین میں معاملہ برعکس، پہلے آپ عید کی نماز پڑھتے ہیں، بعد میں خطبہ ہوتا ہے. تو مروان ابن حکم نے یہ کیا کہ عید کے موقع پر پہلے نماز پڑھانے کے بجائے کہ لوگ میری سن نہیں رہے، نماز پڑھ کے چلے جا رہے، تو کہا کہ پہلے خطبہ دے دیتا ہوں تاکہ یہ سنیں، خلیفہ کی اور حاکم کی سنیں. اور جیسے خطبے کا آغاز ہوا، صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ ابو القاسم کی نافرمانی ہے. سبحان اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف. رسول کا طریقہ یہ تھا عیدین کے موقع پر پہلے نماز بعد میں خطبہ. یہ تم نے نبی کی سنت کے خلاف کام کیا. اور اتنا ہی نہیں، اس بھری مجلس میں بٹھا رہے ہیں سیکیورٹی گارڈ، پکڑ کے کھینچ رہے ہیں درباران. کہا کہ نہیں، میں پہلے نماز ہی پڑھوں گا. مروان کا خطبہ چل رہا ہے اور یہ صحابی یہاں پہ نماز ادا کر. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے محافظ و نگہباں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پاسداران. پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی تھی ابھی. انصار و مہاجرین میں سقیفہ بنو ساعدہ کے پاس مدینہ سے قریب، مسجد نبوی سے قریب ایک مقام ہے، وہاں پر بیٹھک ہوئی، مجلس شورا کی اختلاف ہو گیا کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد خلیفہ کس کو نامزد کیا جائے گا. تو انصار جو مدینہ کے رہنے والے تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ انصاریوں میں سے مسلمانوں کا خلیفہ، اسی کے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور حوالے کی جائے. وہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ پہنچے، اور جب ان کی بات سنی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میری وفات کے بعد الائمۃ من قریش، کہ جو امام ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا. اور جو مہاجرین تھے قبیلے قریش سے ان کا تعلق تھا، مکہ سے. یہ حدیث سنا دی، خاموش ہو گئے. اور جتنے وہاں پر انصاری صحابہ بیٹھ کر کے گفتگو کر رہے تھے، رسول اللہ کی حدیث کے آگے خود کو سرنڈر کر دیا. کہا کہ نہیں، رسول اللہ کی حدیث آ گئی، بس بات ختم. یہاں پر کس کا حکم نافذ ہوا؟ اس سوال کا جواب آپ کو دینا ہے. کیا ابو بکر کا حکم نافذ ہوا یا اللہ کے رسول کا حکم نافذ ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نافذ ہوا. اور اتنا ہی نہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جنگ کے سپہ سالار اور قائد تھے، اور
غالباً ملک شام تھا جہاں پر طاعون پھیلا ہوا تھا، طاعون کا وبائی مرض پھیلا ہوا تھا جو منتقل ہو رہا تھا، اور کئی صحابہ اس میں طاعون کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے، بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا۔ تو عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ آرڈر جاری کیا کہ جتنے بھی صحابہ ہیں ملک شام کے اندر، یہ سب یہاں سے نکل جائیں اور دور دراز مقامات پر چلے جائیں۔ تو وہاں پر معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ آئے عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس، اور اس کے بعد کہا کہ نہیں عمرو ابن عاص، تم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ صحیح نہیں ہے۔ تو عمرو ابن عاص نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس کے علاوہ کوئی تمہارے پاس قرآن سے، حدیث سے یا نبی کے طریقے سے کوئی نص ہے تمہارے پاس کہ تم میرے اس رائے کی مخالفت کر رہے ہو؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شہر اور جس علاقے میں کوئی مرض پھیلتا ہے دوسرے شہر کے لوگ اس شہر میں نہ جائیں، اور جو اس شہر کے اندر ہیں وہ اس شہر سے راہ فرار اختیار نہ کریں، لہذا کسی کو اس شہر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جائے۔ تو کہا کہ اے معاذ، یقیناً جو تم نے رسول کی حدیث پیش کی فیصلہ اسی کے موافق ہوگا۔ تو اب یہاں پر کس کا حکم نافذ ہوا؟ معاذ ابن جبل کا یا رسول اللہ کا؟ تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارے سامنے کوئی دلیل پیش کی جاتی تو کوئی سلفی، اہل حدیث یا کوئی بھی شخص جب دلیل پیش کرتا ہے تو میرے بھائی یہ انانیت ختم کرو، یہ غرور ختم کرو، یہ تکبر ختم کرو، سرنڈر ہو جاؤ اللہ کے رسول کی حدیث کے آگے۔ انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ شوہر اور بیوی اپنی دنیاوی زندگی میں ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں، جیسے بیوی مر جائے گی شوہر اس کو غسل نہیں دے سکتا، فتویٰ صادر کر دیا احناف نے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے عائشہ، اگر تو میری زندگی میں وفات پا جائے تیری تجہیز و تکفین اور غسل میں تجھے دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ رسول اللہ کی حدیث اور یہ تمہارے فتوے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی، اور جو زندگی کے آخری ایام تھے، آخری وقت تھا، اپنے شوہر علی بن طالب سے کیا کہا کہ اے علی، تدفین جو میری ہوگی رات کے اندھیرے میں ہوگی، اور مجھے غسل اے علی تم ہی دو گے، مجھے دیکھیں گے تو تم اور اسماء بنت عمیس، ان کے علاوہ کسی کو پرمیشن نہیں ہے مجھے دیکھنے کی۔ رات کے اندھیرے میں دونوں کو پرمیشن، غسل دے رہے ہیں علی رضی اللہ عنہ، اور تم فتویٰ دے رہے ہو کہ مرنے کے بعد شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے۔ رسول اللہ کے فیصلے نافذ کرو، یہ ہم سلفیوں کی دعوت، یہ ہم اہل حدیثوں کی اپیل ہے آپ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو حجت مانو، اسی کو مرجع سمجھو، اسی کو مصدر سمجھو، وہی تمہارے لیے راہ نجات ہے، یہی تمہارے لیے صراط مستقیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ کر کے تم ہدایت نہیں پا سکتے۔ اور اتنا ہی نہیں، شخصیت پرستی کا جو معاملہ ہے، کس طریقے سے احتیاط صحابہ بھی کرتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں کوئی جنگ نہیں ہاری، کوئی بھی جنگ نہیں ہاری، زمانے اسلام کے بعد بھی اور زمانے اسلام سے پہلے بھی۔ جنگ احد میں جو پیچھے سے پلٹ کر کے آئے، خالد رضی اللہ عنہ ہی کا وہ دستہ اور لشکر تھا جس نے مسلمانوں پر اٹیک کیا تھا۔ پھر اس کے بعد جب وہ مشرف با اسلام ہوئے، جنگ موتا 1,00,000 رومی 3,000 صحابہ مقابلہ کر رہے ہیں، اور گھماسان کی جنگ، زید بن حارثہ بھی شہید، جعفر طیار بھی شہید، عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید۔ اس کے بعد قیادت کی کمان سنبھالی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، مسلمانوں کو اس شیطانی لشکر سے بچا کر کے واپس مدینہ لے کر کے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے ہوئے تمام صحابہ کو مخاطب ہو کر کے کہا، خالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ یہ فضیلت خالد رضی اللہ عنہ، یہ مقام، یہ قربانیاں ان کی دین کے لیے،
لیکن ہوا کیا، عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لوگوں کے درمیان میں گفتگو ہونے لگی. لوگوں نے کہا خالد جس جنگ کے کمانڈر، وہ جنگ میں ہم شکست نہیں کھا سکتے. اب معاملہ کہاں؟ اب اللہ کے حوالے نہیں رہا معاملہ. اب کہاں گیا معاملہ؟ شخصیت کی طرف گیا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، ان سے بڑا عالم کوئی ہو سکتا ہے؟ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ غلط بات کر، فتح و نصرت، فتح و شکست بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، خالد کے یا میرے یا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. کہا کہ خالد ابن ولید کو فوراً عہدے سے معطل کیا جائے. اب یہاں پر کمان سنبھالیں گے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ. اور جنگ لڑی گئی اور جنگ جیتی گئی. کس کی سرکردگی میں؟ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی سرکردگی. اللہ کے رسول، صحابہ، قرآن، سنت، شریعت، اسلام، ہم تمام کو یہ پیغام دیتے ہیں، شخصیت پرستی کی طرف نہیں جانا ہے، تمہیں لوٹنا ہے قرآن و سنت کی طرف. کوئی بھی شخص ہو وہ معیار حق و باطل نہیں بن سکتا. کوئی بھی شخص ہو خطا کا صدور ممکن ہے، وقوع ہو سکتا ہے. ایک شخص تمام تر مسائل میں قول فیصل کا درجہ رکھے، کیا وہ نبی ہے؟ کیا وہ رسول ہے؟ پھر کیوں تم نے وہ مقام انہیں عطا کر دیا؟ کیوں ان کی طرف سے تم دفاع کرتے ہو، جبکہ وہ خود ائمہ اپنی زندگیوں میں ہمیں یہ تعلیمات دے کر کے گئے کہ اگر ہماری کوئی بات، ہمارا کوئی قول رسول اللہ کی حدیث سے ٹکرائے، ہمارے قول کو دیوار پر دے مارو. وہ خود یہ تعلیمات دے کر کے گئے اور تم نے شخصیتوں کے پیچھے امت کے درمیان میں افتراق و انتشار پیدا کر دیا. اور اسی طریقے سے ایک آخری بات میرے بھائیوں، زمانے حاضر کے اندر بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے، اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے استعمال کی وجہ سے شخصیتوں کو نمایاں کرنے کا دور چل رہا ہے. ہر شخص، چاہے عالم ہو، دائی ہو، برادر ہو، ذمہ دار ہو، ہر شخص یہی چاہتا ہے لوگ میرے فین بن جائیں، لوگ مجھے سنیں، لوگ میرے چاہنے والے ہوں، میرے سبسکرائبر ہو، میرے فالوور ہو، مجھے جوائن کرنے والے ہو. یہ دنیا میں ہر طرف شخصیت پرستی کا بازار گرم نظر آتا ہے. میرے بھائیوں، کام اخلاص کی بنیاد پر کرنا چاہیے. کام اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کرنا چاہیے. اپنی شخصیتوں کے نمو اور اپنی شخصیتوں کو ظاہر کرنے اور اس کو چمکانے کے لیے تم کرو گے، تمہاری شخصیتیں دنیا میں تو چمک جائیں گی، لیکن اللہ کے پاس تمہیں اجر نہیں ملے گا. کہ ایسے ایسے بڑے بڑے معزز علماء ہیں، علم کے سمندر دنیا جانتی نہیں ہے. دنیا والوں کو کیا معلوم ہے؟ وہ تو انہی کو دیکھتے ہیں جو یوٹیوب پہ ناچتا ہے، جو فیس بک پہ رقص کر رہا ہے، اسی کو دیکھ رہے ہیں. ان کو اتنے فالوور ہیں، ان کے اتنے لائکر ہیں. لائک کو دیکھنا نہیں ہے، وہ لائق ہے کہ نہیں یہ دیکھنا. لہذا میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شخصیت کو چمکانے کے لیے کام نہ کر. مسجد کی کمیٹی ہو، جماعت کے ذمہ دار ہو، علماء ہو، ممبر و محراب کو سنبھالنے والے ہوں، یا یہ عام عوام جو تعاون کرنے والی، یہ بھی کچھ کم نہیں ہے. یہ بھی کچھ کم نہیں ہے. یہ تعاون دے کے پورے شہر میں ڈھنڈورا پیٹیں گے کہ میں نے تعاون دیا تھا. اللہ رحم فرمائے ایسے لوگوں کے اوپر. لہذا اپنی شخصیتوں کے پیچھے نہ پڑیں، اللہ کی رضا کے لیے اخلاص سے کام کریں. الا للہ الدین الخالص، کہ یہ دین خالص اللہ کا ہے. اے اللہ، میری زندگی، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا اور میری قربانیاں، میرا وقت، میرا مال، میری محنتیں، میری کوششیں، میری جد و جہد تیری رضا کے لیے. یہ دنیا والے قدر کرے نہ کرے، مجھے ان سے بدلہ نہیں چاہیے. یہ کیا بدلہ دیں گے؟ بدلہ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.